وٹامن ڈی جو ہے اس کے لیے فش آئل، وہی ایگز، بٹر اور مارجرین بھی. پہلی دفعہ مارجرین کا نام آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے جو فیٹس تیار کیے ہیں جن کو اینیمل فیٹس کہتے ہیں، ان میں وٹامن کا لیول بہت ہائی ہے. اور جو فیٹس یہ آرٹیفیشلی بناتے ہیں جس کو مارجرین کہتے ہیں، اس میں ساری وٹامنس کا فقدان ہے سوائے وٹامن ڈی کے. تو اس لیے مارجرین پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. جو قدرتی غذائیں ہیں وہی بہترین ہیں. اب ماں کے دودھ کی بجائے جب یہ آرٹیفیشل دودھ شروع ہوئے پاؤڈر، اس میں انہوں نے کافی چیزیں ملائیں، کہا کہ بالکل ایکول ہو گیا ہے، ماں کے دودھ کے برابر ہو گیا ہے. بالکل غلط ثابت ہوا. جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی، انہوں نے کہا کہ کم سے کم 50 ایسی اینٹی باڈیز ہیں جو بچے میں ماں کے دودھ کی برکت سے، اس کی خاصیت سے پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور کوئی آرٹیفیشل دودھ وہ پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے وہ جو 50 اینٹی باڈیز کی قسمیں ہیں، وہ جس بیماری میں ضرورت پڑے گی اس میں بچہ بیکار ہوگا. انسانی جسم بڑے ہو، صرف بچے کی بحث نہیں، پوری زندگی اس میں وہ پھر پیدا نہیں ہوتی. تو جو دودھ کا متبادل ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دودھ کا پیالہ دکھایا گیا ہے اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور شراب کو بھی رد کر دیا اور پانی کو بھی. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو غذا ہے دودھ. ہاں میں بتاتا ہوں. شراب بھی انرجی دیتی ہے، لیکن فالس ہے وہ انرجی، جھوٹی ہے، کیونکہ وہ جسم کی طاقت ہی کو زیادہ تیزی سے استعمال کر کے تو اس میں گرمی پیدا کرتی ہے، اور سرفیس کی طرف، جلد کی طرف گرمی کا خلیے جلا کر وہ پھینکتی ہے. کچھ اس میں اپنی طاقت بھی ہے، اس سے انکار نہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے اس میں طاقت ہے، لیکن وہ طاقت نہیں ہے جو انسان استعمال کرتا ہے. زیادہ تر طاقت وہ اس لیے جو جسم کے خلیوں کو یا خون کو توڑ کر اس سے طاقت حاصل کرتی ہے شراب. یہ وہ طاقت ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، اور وقتی طور پر بعض دفعہ ان میں زیادہ طاقت آ بھی جاتی ہے. بعض دفعہ تو بالکل ڈھال ہو کے گر پڑتے ہیں ایسے لوگ. لیکن ایک فیز ایسا آتا ہے جس میں وقتی طور پر بہت طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا بلی کی زبان چاٹنے والا معاملہ ہے. ایک ریتی پر بلی نے زبان رگڑنی شروع کی اور اس کو بڑا مزہ آیا اس کا، کیونکہ اپنا خون زبان چھیل رہی تھی اور خون آ رہا تھا. تو کہانی میں یہ ہے کہ وہ ساری زبان چاٹ گئی، تو پھر اس کے بعد چاٹنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو یہ شراب بھی انسان کی انرجی چاٹ جاتی ہے اور لمبے عرصے میں نقصان دہ ہے. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف پانی پہ بقا نہیں ہے. اور شراب میں پانی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ طاقت بھی ہے. دودھ وہ غذا ہے جس میں ہر چیز زندگی کی ضرورت کی موجود ہے. 2 سال تک کم سے کم یہ تجربہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جو بچہ آیا ہے اس کے بال بھی بڑے ہیں، دودھ کے اوپر ناخن بھی بڑے ہیں، دماغ بھی بڑا ہے، خون بھی بڑا ہے، جلد بھی بڑی ہے، ہر قسم کے گلینڈز بڑے ہیں، لیور بھی طاقت بڑا ہوا ہے پہلے سے. کوئی وجود ایسا اس کا نہیں ہڈیوں سمیت کہ ناخنوں تک جس نے دودھ سے پرورش نہ پائی ہو. اس کا مطلب ہے کہ دودھ مکمل غذا ہے. اور یہ جو تھی وائٹامن والی بات، نہ اینٹی باڈیز، دفاعی مادوں والی بات، اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو معراج کا ایک پیغام ہے. وہ عام طور پہ جو مولوی سمجھتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ جسم ایک دم شوٹ کر کے نکل گیا کسی طرف، وہ تو بڑی گستاخانہ بات ہے، تصور ہی غلط ہے. اس میں پیغام ہے امت کی فضیلت کے، اور آئندہ کے لیے امت میں جو انسانیت میں کردار ادا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اس کے پیغامات ہیں. اور مراد یہ ہے کہ تمہاری شریعت وہ ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، زندگی بخش ہے،
طاقت عطا کرتی ہے اور ہر ضرورت پورا کرتی ہے. کسی اور امت کے احتیاج باقی نہیں رہی. پانی پینے والے کو اور ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں, شراب والے کو اور ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں, مگر امت محمدیہ میں جو شریعت نازل ہوئی ہے اس میں کسی اور کی احتیاج ختم ہو گئی. یہ تھا وہ مضمون جو گڑیا کے ذریعے 3 پیالے اس نے پیش کیے, آپ نے بے رد فرما دی اور ایک قبول کر لیا, یہ اس میں شامل ہے. تو دودھ بہرحال ایک مکمل غذا ہے, لیکن جو اصلی دودھ ہو قدرت کا پیدا ہوا ہوا.